معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانا، مسلم امہ سے غداری ہے، عالمی علماء کانفرنس۔ نگورنو قراباخ کا مسئلہ آرمینیا کا قبضہ ختم ہونے سے ہی حل ہو سکتا ہے، صدارتی ترجمان۔ روس کی آذربائیجان اور آرمینیا کو جنگ بندی کے لیے مذاکرات کی پیشکش۔ روس نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ایمنسٹی انٹرنیشنل کے معاملے میں کمیشن نے وزارت داخلہ سے جواب طلب کیا۔ بابری مسجد مقدمہ تمام ملزمین کو بری کرنا شرمناک، پاکستان۔ فیصلہ فطری انصاف کے خلاف، احمد پٹیل۔ ہاں، ہم نے ڈھانچہ مسمار کیا، کورٹ کے فیصلے کے بعد خود ملزم کا اعتراف۔ ہندو مہاسبھا کا اعلان، ایودھیا کے بعد اب متھرا کاشی کی باری۔ اتر پردیش کے جنگل راج میں بیٹیوں پر ظلم ہو رہا ہے، راہل گاندھی، پرینکا گاندھی۔ ہاتھرس واقعہ، متاثرہ کنبے سے ملنے جائیں گے راہل، پرینکا۔ ضلع کی سرحد سیل، دفعہ 144 نافذ۔ پولیس کی دھکا مکی کے بعد سڑک پر گرے راہل گاندھی، دھرنے پر بیٹھے تو حراست میں لیے گئے۔ خاطیوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے، نریندر مودی۔ الوقف مرکزی وزارت داخلہ نے جاری کی رہنما ہدایات، مہاراشٹر نے بڑھایا 31 اکتوبر تک لاک ڈاؤن۔ تلنگانہ میں 30 برسوں کی ریکارڈ بارش۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری، 400 نئے مریض مصدقہ، تعداد بڑھ کر 44,403 ہو گئی۔ علماء ائمہ کمیٹی کی جانب سے بابری مسجد انہدامی کارروائی میں تمام ملزمین کے بری ہونے کے فیصلے پر اجلاس کا انعقاد۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانا، مسلم امہ سے غداری ہے، عالمی علماء کانفرنس۔ بین الاقوامی علماء اور دیگر دینی شخصیات نے عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو عالم اسلام اور قضیہ فلسطین کے ساتھ غداری قرار دیا ہے۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق بین الاقوامی علماء کونسل کی فلسطینی شاخ کے زیر اہتمام علماء کی ایک ورچوئل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس سے عرب ممالک اور دوسرے ملکوں سے بڑی تعداد میں ممتاز علماء کرام نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانا، جرم کے عنوان سے منعقدہ اس ورچوئل کانفرنس سے خطاب میں علماء نے کہا کہ تاریخ میں غیر مسلموں کے ساتھ معاہدے صہیونی ریاست کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے جواز نہیں بن سکتے۔ نگورنو قراباخ کا مسئلہ آرمینیا کا قبضہ ختم ہونے سے ہی حل ہو سکتا ہے، صدارتی ترجمان۔ صدارتی ترجمان ابراہیم قالن نے روزنامہ صباح کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین کشیدگی کے خاتمے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آرمینیا نگورنو قراباخ پر غیر قانونی قبضہ ختم کر دے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی آذربائیجان کے ساتھ رہے گا، سیاسی لحاظ سے بھی اور دیگر میدانوں پر بھی۔ روس کی آذربائیجان اور آرمینیا کو جنگ بندی کے لیے مذاکرات کی پیشکش۔ روس نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان نگورنو قراباخ تنازع پر دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کو اپنی سرزمین پر مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان نگورنو قراباخ کے علاقے پر قبضے کے لیے جھڑپیں تیز ہو گئیں۔ یہ جھڑپیں گزشتہ 5 روز سے جاری ہیں۔ جھڑپوں کے دوران دونوں ممالک کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف مارٹر، گولوں اور ٹینکوں سمیت بھاری ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے معاملے میں کمیشن نے وزارت داخلہ سے جواب طلب کیا۔ UNI قومی انسانی حقوق کی کمیشن نے غیر سرکاری تنظیم NGO ایمنسٹی انٹرنیشنل کے معاملے میں نوٹس جاری کر کے وزارت داخلہ سے کہا کہ وہ 6 ہفتے میں جواب دیں۔ کمیشن نے اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے مرکزی وزارت داخلہ کے سیکریٹری سے نوٹس جاری کر کے کہا کہ وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے عائد کیے گئے الزامات پر تبصرہ کریں۔ بابری مسجد مقدمہ تمام ملزمین کو بری کرنا شرمناک، پاکستان۔
پاکستان نے بابری مسجد شہید کرنے والے ملزموں کی رہائی کی شدید مذمت کرتے ہوئے ہندوستانی عدالت کے فیصلے کو شرمناک قرار دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے بابری مسجد شہید کرنے کے ملزموں کی رہائی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی عدالت کے فیصلے سے ہندوستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی۔ مسجد شہید کرنے کے نتیجے میں بی جے پی کی زیر قیادت فرقہ وارانہ تشدد ہوا۔ تشدد کے نتیجے میں ہزاروں افراد ہلاک ہوئے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ نام نہاد جمہوریت میں انصاف کی عدالت ہوتی تو سرعام مجرمانہ فعل پر فخر کرنے والوں کو آزاد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بی جے پی کی ہندو نواز حکومت اقلیتوں کو روز اول سے نشانہ بنا رہی ہے۔ بی جے پی کے پلاننگ کے تحت ہندو رائے عام ماہ کو بھڑکانے کے لیے رتھ یاترا کی تھی۔ واضح رہے کہ آج لکھنؤ میں خصوصی ہندوستانی عدالت نے بابری مسجد پر حملے کے کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے، جس میں تمام ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے۔ فیصلہ فطری انصاف کے خلاف احمد پٹیل۔ کانگریس کے لیڈر احمد پٹیل نے کہا ہے کہ بابری مسجد کے بارے میں فیصلہ حیران کن ہے، یہاں تک کہ فطری انصاف کے خلاف بھی۔ سینئر کانگریس لیڈر احمد پٹیل نے بابری مسجد شہادت کیس میں عدالت کے فیصلے کو حیران کن قرار دیا ہے۔ راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ احمد پٹیل نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ فطری انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے۔ کانگریس کے لیڈر رندیپ سنگھ سرجیوالا نے بھی کہا ہے کہ بابری مسجد شہادت کیس میں تمام مجرموں کو بری کرنے کے لیے خصوصی عدالت کا فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے اور آئین کے خلاف ہے۔ ہاں، ہم نے ڈھانچہ مسمار کیا، کورٹ کے فیصلے کے بعد خود ملزم کا اعتراف۔ سی بی آئی کورٹ نے کہا ہے کہ ان ملزمین کا کوئی کردار بابری مسجد کی شہادت میں نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ تو بھیڑ سے بچا رہے تھے۔ اس فیصلے پر خود ایک ملزم کے بیان نے سوال کھڑا کر دیا ہے اور جج عدالت اور عدالتی نظام پر بڑا سوالیہ نشان لگا ہے۔ ایک ملزم رام داس ویدانتی نے فخر سے کہا ہے کہ ہاں، ہم نے مسجد شہید کی ہے، گرچہ وہاں کوئی مسجد نہیں تھی بلکہ متنازع ڈھانچہ تھا۔ 6 دسمبر 1992 کو سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے بدھ کے روز ایودھیا میں کیا ہوا اس کے بارے میں فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے بی جے پی لیڈران ایل کے اڈوانی، مرلی منوہر جوشی سمیت تمام 32 ملزموں کو بری کر دیا ہے۔ ہندو مہاسبھا کا اعلان، ایودھیا کے بعد اب متھرا کاشی کی باری۔ ہندو مہاسبھا کے قومی صدر چندر پرکاش کوشک کے مطابق رام مندر تعمیر کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہموار ہوئی راہ کے بعد مسجد انہدام معاملے میں سی بی آئی کورٹ کے فیصلے سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان میں ہندو راشٹر کا خواب اب حقیقت میں تبدیل ہو رہا ہے۔ ہندو مہاسبھا نے اب متھرا اور کاشی کے لیے تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اتر پردیش کے جنگل راج میں بیٹیوں پر ظلم ہو رہا ہے، راہل گاندھی، پرینکا گاندھی۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی اور جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے اتر پردیش حکومت پر لا اینڈ آرڈر کو سنبھالنے میں ناکام رہنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں جنگل راج جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور ریاستی حکومت بیٹیوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہے۔ راہل گاندھی نے جمعرات کو یہاں جاری ایک بیان میں کہا، اتر پردیش کے جنگل راج میں بیٹیوں پر ظلم اور حکومت کی سینہ زوری جاری ہے۔ کبھی جیتے جی احترام نہ کیا اور آخری رسومات کا وقار بھی چھین لیا۔ بی جے پی کا نعرہ بیٹی بچاؤ نہیں، سچائی چھپاؤ، حکومت بچاؤ ہے۔ ہاتھرس واقعہ، متاثرہ کنبے سے ملنے جائیں گے راہل پرینکا، ضلع کی سرحد سیل، دفعہ 144 نافذ۔ اتر پردیش کے ہاتھرس میں دلت بیٹی کے مبینہ عصمت دری کے بعد حیوانیت کے معاملے میں سوشل میڈیا سے لے کر سڑک تک ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے، ساتھ ہی اس معاملے میں سیاست بھی شروع ہو گئی۔ اسی ضمن میں جمعرات کو کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی اور یو پی کی انچارج پرینکا گاندھی متاثرہ کنبے سے ملنے بلگاڑی گاؤں جا رہے ہیں۔ پولیس کی دھکا مکی کے بعد سڑک پر گرے راہل گاندھی، دھرنے پر بیٹھے تو حراست میں لیے گئے۔ راہل نے پولیس کی اس کارروائی کی زوردار مخالفت کی اور پوچھا کہ کس قانون کے تحت انہیں حراست میں لیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے راہل گاندھی کی پولیس کے ساتھ زبردست جھڑپ ہو گئی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ پولیس نے انہیں دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ ہاتھرس واقعے کے متاثرہ کنبے سے ملنے دہلی سے قافلے کے ساتھ نکلے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی کو یو پی پولیس نے یمنا ایکسپریس وے پر حراست میں لے لیا ہے۔
راہل نے پولیس کی اس کارروائی کی زوردار مخالفت کی اور پوچھا کہ کس قانون کے تحت انہیں حراست میں لیا جا رہا ہے۔ ہاتھرس جانے کو تیار ہے۔ سر میں ایک نویدن کروں گا، آپ ہائی وے پہ چل رہے ہیں، یہاں پہ سر میرا یہ نویدن ہے، سر میرا یہ نویدن ہے، سر میرا ایک ریکویسٹ ہے، پلیز سر، میں جو آپ کہیں گے میں کروں گا۔ میں ہائی وے سے اتر کے اکیلا جاؤں گا، 144 اس پہ نہیں لگتا ہے، تو آپ مجھے اکیلے ہائی وے کے سائڈ پہ چلنے دیجیے۔ سر اس ایپیڈیمک میں ایپیڈیمک میں اکیلے چلنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ مجھے اکیلے چلنے دیجیے، پیار سے ہو جاؤں گا۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے سر، آپ کے ساتھ یہ آپ کے لوگ نہیں تو پھر آپ مجھے بتاؤ، آپ کوئی اور قانون لاگو کر رہے ہیں، قانون لاگو کر رہے سمرتھن ہے آپ کو ہر طریقہ سے، نشچنت رہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سر ایک منٹ سر، راہل جی نشچنت رہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آخری دم تک لڑیں گے۔ سر ہم آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانے دیں گے، ہم آپ کو سر یہاں اریسٹ کرتے ہیں، اریسٹ کر کے یہاں سے لے جائیں گے سر۔ وقت سے میں اکیلا جانا چاہتا ہوں، میں شانتی سے یہاں کھڑا ہوں، بھیا کیمرہ لائیے سر، میں اکیلا شانتی سے یہاں کھڑا ہوں، میں اکیلا جانا چاہتا ہوں۔ 144 کہتا ہے پبلک اسمبلی، میں پبلک اسمبلی نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں اکیلا پیدل یہاں سے ہاتھرس جانا چاہتا ہوں۔ کس خاکیوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے، نریندر مودی۔ اتر پردیش کے ضلع ہاتھرس میں درندگی کی شکار دلت متاثرہ کی موت کے بعد گرم سیاسی پارے کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے بات کی اور ملزمین کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ٹویٹ کر یہ جانکاری دی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہاتھرس کے واقعے پر بات کی اور کہا ہے کہ خاکیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ الوقفہ مرکزی وزارت داخلہ نے جاری کی رہنما ہدایات، مہاراشٹر نے بڑھایا 31 اکتوبر تک لاک ڈاؤن۔ الوقفہ میں دی گئی کئی سہولیات، سنیما ہال 15 اکتوبر سے کھولنے کی اجازت، مہاراشٹر میں 5 اکتوبر سے 50% گنجائش کے ساتھ کھلیں گے سبھی ہوٹل اور ریسٹورنٹ۔ مرکزی وزارت داخلہ کے ذریعے جاری تازہ ترین رہنما ہدایات میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ملک بھر کے کنٹونمنٹ زون میں لاک ڈاؤن 31 اکتوبر تک نافذ رہے گا۔ نئے رہنما ہدایات کا نفاذ جمعرات سے ہوگا۔ تلنگانہ میں 30 برسوں کی ریکارڈ بارش۔ تلنگانہ میں 30 برسوں کے دوران اب تک کی سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ جنوب مغربی مانسون کے تحت تلنگانہ میں جاریہ سال معمول سے 45% زائد بارش ریکارڈ کی گئی۔ 1 جون سے ہوئی بارش کے ریکارڈ کے مطابق یہ اب تک کی سب سے زیادہ بارش ہے۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری، 400 نئے مریض مصدقہ، تعداد بڑھ کر 44,403 ہو گئی۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، ضلع کڑپا میں کووڈ-19 کے مثبت معاملات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 400 نئے معاملوں کی تصدیق ہوئی ہے، جس سے معاملات کی تعداد بڑھ کر 44,403 ہو چکی ہے۔ ضلع میں آج 144 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ تاہم ضلع میں 40,462 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں، جبکہ 448 مریضوں کی موت واقع ہو چکی ہے۔ محکمہ پولیس کی جانب سے اس وبا کے انسداد کے لیے بغیر ماسک کے باہر نکلنے والوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے نمائندے مطہر علی خان کی رپورٹ۔ ضلع ایس پی انبوراجن کی جانب سے ضلع بھر کے پولیس اسٹیشنوں کی حدود میں بغیر ماسک کے باہر نکلنے والے 144 افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے
29,285 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। अंजगन ने जिला के अवाम से कोरोना वायरस के इंसदाद में ताउन करने की ख्वाहिश करते हुए कहा कि एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें, मास्क को लाजिमी इस्तेमाल करें और समाजी दूरी का लिहाज रखें। उलमा आइमा कमेटी की जानिब से बाबरी मस्जिद इंहदामी कार्रवाई में तमाम मुल्जिमीन के बरी होने के फैसले पर इजलास का इनेकाद। उलमा आइमा कमेटी कड़पा की जानिब से आज हुजरा मस्जिद में एक हंगामी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें बाबरी मस्जिद इंहदामी कार्रवाई में तमाम मुल्जिमीन को बरी करने पर तबादुल ख्याल किया गया। इस इजलास में उलमा आइमा कमेटी के अलावा मशाइख़ इज़्ज़ाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सदर उलमा आइमा कमेटी मुफ्ती मोहम्मद अली बगदादी ने तमाम से तबादुल ख्याल करने के बाद अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए सीबीआई कोर्ट के इस फैसले को मुसलमानों की दिल आज़ारी करार दिया और कहा कि जुमा 2 अक्टूबर और हफ्ता 3 अक्टूबर 2 दिनों तक ब्लैक बैच यानी काली रिबन लगाकर एहतजाज करेंगे, जो कि हमारी नाराजगी की अलामत होगी। उन्होंने कहा कि जिला भर में उलमा मशाइखीन से जुमा के मौके पर मुसलमानों में इस सिलसिले में शऊर पैदा करें और काली रिबन लगाने की भी तलकीन करें। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के साथ। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बखैर। तुम खासुल खास हो, आम नहीं, तुम सारे घर की इज्जत हो, तुम हाकिम हो, महकूम नहीं। ये लौह कलम तुम ही से है, तुम ही तकदीर बदलते हो, तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना डरते हो, तुम ही हो मोहम्मद